محمد عربی الرسول الحاشمی والنبی الخاتم والمختم وقائد الخیر کلہ فی الدنیا والشافع المشفع یوم الجزاء صاحب القرآن والوحی والدرجات العالیات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، سب بیکار. ایک لا میں آپ نے سارا تس نس کرا دیا. لا سفر، سفر میں تمہارے خطرے، خوف، پراپیگنڈے، یہ سب جھوٹ کا بھرم ہے کہ کوئی حقیقت نہیں. اسلام میں خصلتوں کی جو نیک خصلتیں ہیں قدردانی ہوئی، اور جو بد باتیں ہیں، نامناسب باتیں ہیں، ان کی جڑیں کاٹی گئی. ابراہیم ابن محمد جب مر گیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اتفاق سے رات کو چاند گرہن تھا اور دن میں سورج گرہن ہو گیا، کہ یہ ابراہیم کی موت پر نڈال ہے. آپ بہت غمزدہ تشریف فرما تھے، لیکن جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ فوراً ممبر پر تشریف لے آئے اور صحابہ کو خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْ هَؤُلَاءِ الْأَفْصَاحَ فَبَادِرُوا إِلَى اللَّهِ. رواه البخاری ومسلم والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والطبرانی والحاکم. آپ نے کہا کہ سورج اور چاند تو خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے وہ متاثر نہیں ہوتے. یہ تمہاری بات ہے کہ جزیرۃ العرب میں کوئی حادثہ ہو جاتا یا کوئی مر جاتا تو سورج و چاند ماتم کر رہا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین جب کربلا میں شہید ہوئے اور ان کے رفقا، تو آسمان سے خون کے قطرے ٹپکے اور دریاؤں میں پانی سرخ ہو گیا. وہ پاکستان کے عظیم فقیہ اور دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور معین مفتی، اور بعد میں مفتی اعظم اور مفسر قرآن مفتی محمد شفیع نے بھی شہادت کربلا میں لکھا. علماء خفا ہو گئے کہ حضرت کی شان کے لائق نہیں ایسی کمزور باتیں کرنا، چونکہ مشہور ہے اس طرح کی باتیں. شہرت سے بچنا بھی ہر ایک کا کام نہیں، بڑی ہمت چاہیے. عوام میں مشہور ہے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے پختانہ ہو اور گل شکرہ ہوئے، سفرہ ہو گل شکرہ ہو. اس میں کوئی خاتون جس کا بچہ ہوا ہو کہتے اس کی خیر نہیں، ضرور ڈرے گی، اور جس کو چوٹ لگ جائے گا 7 لگیں گے. کسی کو کوئی تکلیف پیش آئے گا 7 تکلیفیں آئے گی. اٹل درو، سب دروغ، کذب، الحاد اور زندقت کا پراپیگنڈا ہے، فضول بات ہے. مجھے کسی نے کہا کہ بھینس کا گوشت تو بہت اچھا ہے لیکن گائے میں بیماری ہے. میں نے کہا یہ قرآن کے منکروں نے پراپیگنڈا کیا ہے، قرآن کے دشمنوں نے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت بقرہ ہے، 2 پارے اور 6 رکوع، اور اس میں وہ بقرہ گائے کے نام پر موصوف ہے. اور کہتے ہیں کہ مومن کے اور اسلام کے خصلتوں میں سے ہے کہ وہ کبھی کبھی گائے کا گوشت کھایا کرے، اس سے ایمان میں قوت آتی ہے. اور ہمارے یہاں پختونوں میں کبڈی کا کھیل بہت مشہور ہے، تو ہندو اپنے بیٹوں کو سمجھاتے تھے کہ پختونوں سے، مسلمانوں سے نہیں کبڈی کرو، یہ جب بھی گرائیں گے تمہاری ہڈی ٹوٹے گی، کیونکہ یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں. وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ اب خود ڈرنے لگے. وہ کہتے ہیں بھینس کا گوشت ہو، اونٹ کا گوشت ہو،
یہ اونٹ وونٹ کا گوشت یا دودھ یہ اس ملک کا خوراک نہیں ہے، اس ملک میں وہ ضرر کا باعث ہے اور اس کی ترغیب نہیں ہے. لیکن گائے کا تو حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے کا ذبح، گائے کا صدقہ، گائے کا تحفہ، گائے کا دودھ، گائے کا گھی، گائے کے ساتھ کھانے پینے کا رشتہ استوار رکھنا ہے، ان قرآن پر عمل ہے. امام الاثر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو واقعات ایسے ہیں جن میں آپ نے گائے کا گوشت تناول فرمایا ہے. عربوں میں بکروں کا رواج زیادہ تھا، مینڈوں کا. ایک تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو گوشت پک رہا تھا اور آپ نے کہا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، اس کو صدقہ دیا گیا، اب وہ ہمیں دے تو ہدیہ اور گفٹ ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ گائے کا گوشت. اور دوسرا ایک واقعہ سفر کا آتا ہے. اس سفر میں آپ نے گائے کٹوائی اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے تو مینڈے اور بکرے کرتا ہوں، بیبیوں کے طرف سے آپ نے 5 بیبیوں کی طرف سے گائے کے 5 حصے، اور جابر ابن عبداللہ کو کہا کہ تیرا بیٹا ہوا ہے اس کا عقیقہ نہیں ہوا، 2 حصے تم عقیقے کے پکڑو، 7 حصے پورے ہو جائیں. اور سنت طریقہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے جو جلدی پکتا ہو وہ پکے یا اس کو ابالے اور اس کا شوربہ پی لے، تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. تو اس واقعے میں بھی آپ نے گائے کا گوشت تناول فرمایا ہے. مسلمانوں کو اپنے دین اور پیغمبرانہ سنتوں کا خیال رکھنا ہے. دنیا اور دنیا کی باتیں وہ بات کی چیز ہے، وہ کچھ صحیح ہے اور اکثر غلط ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم میں جس جگہ گائے کا ذکر ہے اور اس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، اس کے اخیر میں اللہ کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اگر مردہ کسی صدقے و خیرات سے زندہ ہو سکتا تو گائے کے صدقے سے زندہ ہو جاتا، لیکن عادت اللہ ہے کہ دنیا میں جو مرے ہیں وہ یہاں زندہ نہیں ہوں گے، اور اس سے کم درجے کی جتنی تکلیفیں ہیں اللہ وہ دور فرمائے گا. عقل مندوں کے لیے اس میں شعور ہے اور بڑا پند و نصیحت ہے. بغیر کسی وجہ کے ہفتہ 10 دن میں 15 دن مہینے میں جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گائے کٹوائے، بسم اللہ اللہ اکبر، صدقے و خیرات کی نیت سے آس پاس کے دوستوں کو، محلے والوں کو،